اچھا جی، اب ہم دیکھتے ہیں غرض اس کی باتیں سن کر جو وہ آخر محنت پسند وہ ان کو بتاتا ہے، غرض ان باتوں سے سب کے دلوں کو لبھایا، تو اس کی باتیں سب کو اچھی لگیں کہ واقعی یہ تو قابل عمل باتیں ہیں، یہ جیسا ہمیں بتا رہا ہے ایسا تو ہم کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے تو وہ مایوس ہو چکے تھے کہ نہیں، ہم کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں، ان کو کوئی راستہ دکھانے والا نہیں تھا، کوئی سمت متعین کرنے والا نہیں تھا۔ تو جب انہیں محنت پسند نے راستہ بتایا کہ نہیں، ہم اس طرح کریں گے، تو انہیں پھر امید کی ایک کرن دکھائی دی کہ ہاں واقعی ہم کوشش کر کے اس طرح کر سکتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اس بات پر خوش ہوئے، ان کے دلوں کو لبھا لیا، یعنی ان کے دل کو یہ بات اچھی لگی، انہیں پسند آئی، وہ بھی سمجھے کہ محنت پسند خرد مند بنی آدم کا خیر خواہ ہمارا دلی دوست ہے، اور انہیں بھی یہ یقین آ گیا کہ محنت پسند خرد مند جو ہے وہ ہمارا سچا دوست ہے۔ وہ ہاتھ جوڑ جوڑ کر اس کے پاؤں پر گرے، ہمت اور تحمل اس کے پاؤں پہلو میں کھڑے تھے۔ اسی وقت انہوں نے جماعت مذکور پر افسر کر دیا، تو وہ لوگ جو ہیں وہ ہاتھ جوڑ کے اس کے پاؤں پہ گرنے لگے کہ تم ہمارے ہمدرد ہو، تم نے واقعی جو کچھ کہا وہ صحیح ہے، اور تم انسانوں کے سچے خیر خواہ ہو، تم نے جو کچھ کہا وہ واقعی وہ سچ لگ رہا ہے۔ تو اس وقت اس نے کیا کیا کہ ہمت اور تحمل کہتے ہیں برداشت کو، ہمت حوصلہ، تو ان دو جذبوں کو اس نے ان کے ساتھ کر دیا کہ یہ جذبے انسان اس کے ساتھ اگر محنت شروع کرتا ہے، ہمت اور تحمل، یہ دو جذبے جو ہیں یہ انسان کو کامیابی کی راہ پر گامزن کرتے ہیں۔ تو اسی وقت اس نے ان کے ساتھ ان کو ہمت اور تحمل کو ان کے ساتھ کھڑا کر دیا۔ الغرض ہمت اور تحمل ان سب کو جنگلوں اور پہاڑوں میں لے گئے، کانوں کو کھودنا، اتار چڑھاؤ ہموار کرنا، تالابوں سے پانی سینچنا، دریاؤں کی دھاروں کا رخ پھیرنا، سب سکھایا۔ لوگوں کے دلوں پر اس کی بات کا احساس سر ہوا تھا کہ سب دفتن کمریں باندھ آنکھیں بند کر دیمک کی طرح روئے زمین کو لپٹ گئے۔ یعنی اس نے ہمت اور تحمل جو ہے اس نے انہوں نے انسانوں کو کام پہ لگایا اور سب کو لے کے جنگلوں اور پہاڑوں میں لے گئے، ٹھیک ہے، اور پھر انہیں پہاڑوں میں کانوں کو کھودنا، کان کھودنا، پہاڑوں کے اندر سرنگیں بنا کے ان میں سے معدنیات نکالنا اور سارا کچھ۔ آپ دیکھیں بلوچستان ہمارا جو ہے وہ معدنیات کا خزانہ ہے، نمک کا بے پناہ ذخیرہ ہمارے ملک میں موجود ہے، کوئلے کا بے پناہ ذخیرہ ہمارے بلوچستان میں موجود ہے۔ اسی طرح اتار چڑھاؤ کو ہموار کرنا، جو اتار چڑھاؤ والی زمینیں تھیں، کچھ اونچی کچھ نیچی، تو ان کو کھود کر، ان کو محنت کر کے ان کو ٹھیک کیا۔ پھر تالابوں سے، ندی نالوں سے پانی جو ہے وہ اپنے کھیتوں تک، وہ ان کو نہریں بنا کے ان کو لانا، سینچنا، ان سے سیراب کرنا، اپنے فصلوں کو پانی پہنچانا، اور پانی کے اور دریاؤں کی دھاروں کا رخ پھیرنا سب سکھا دیا۔ اب آپ دیکھیں ہمارے آج کے دور میں انسان نے ڈیم بنائے، نہریں بنائیں، کیا کیا بنائے، اور اس کو دریاؤں کے رخ، اس کے اوپر بڑے بڑے دریاؤں کے اوپر ڈیم بن گئے، اس کا پانی روک لیا گیا، اس کو مختلف ادھر ادھر اس کی جو ہے وہ سمتیں کر دیں، اس میں سے نہریں نکال لی گئیں، اور ان نہروں سے جو ہمارے پنجاب سائڈ پہ، خاص طور پہ جو ہمارے پنجاب میں آپ کو پتہ ہے 5 دریا ہیں، اور جو ہمارے دریاؤں کے ارد گرد والے علاقے ہیں وہاں پہ ان کو جو نہروں سے سیراب کیا جاتا ہے۔ باقی کچھ علاقے ایسے ہیں جو میدانی علاقے ہیں ہمارے، وہ بارش کے پانی سے سیراب ہوتے ہیں، تو جو نہری پانی سے سیراب ہوتے ہیں وہ زرعی فصلوں کے حوالے سے، زرعی پیداوار کے حوالے سے وہ جگہیں جو ہیں وہ بہت قیمتی ہیں۔ تو یہ سب کچھ جو ہے پھر انسان نے سیکھا کہ اس طرح سے انسان غاروں سے نکل کے، غار کے زمانے سے نکل کے انسان کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا۔ تو یہ سب چیزیں انسان نے اپنی محنت سے حاصل کی۔ لوگوں پانی کی دریاؤں کا رخ پھیرنا سب سکھایا۔ جب صرف ہمت کیا ہے، ہمت چاہیے، حوصلہ چاہیے، جذبہ چاہیے اور کوشش چاہیے، جب یہ ساری چیزیں ساتھ شامل ہو جائیں تو انسان جو ہے وہ بہت آگے تک جا سکتا ہے۔ اس سبق سے ہم نے یہی سیکھا کہ ہمت، حوصلہ اور کوشش، یہ چیزیں انسان کو کامیابی کے راستے پر لے کے جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی کچھ ہمت حوصلہ کرنے پڑھائی کی دے کہ آپ لوگ بھی اس طرف آئیں اور سوچیں کہ کتابیں کھولیں گے، پڑھیں گے تو شاید کچھ فائدہ ہوگا۔ بغیر کتابیں تکیے کے نیچے رکھ کے سونے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، یا الماریوں میں پڑھی رہیں، بک شیلفز میں پڑھی رہیں تو فائدہ نہیں دیتی جب تک ان کو کھول کے پڑھا نہ جائے۔ لوگوں کے دلوں پر اس کی بات کا ایسا اثر ہوا تھا کہ سب دفتن کمریں باندھ آنکھیں بند کر دیمک کی طرح روئے زمین کو لپٹ کے۔ اب دیمک جو ہوتی ہے وہ ایک گھر میں جب آ جاتی ہے تو دیمک لکڑی کھاتی ہے،
تو وہ گھر میں ہر لکڑی کی چیز کو وہ ختم کر دیتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس کا ایسا محنت پسند کی باتوں کا لوگوں نے اتنا اثر لیا کہ لوگ اتنے دھکے کھا چکے تھے، اتنے خوار ہو چکے تھے کہ اس کی بات کا انہوں نے اتنا اثر لیا، کیونکہ وہ خود، اور اثر کس کی بات کا ہوتا ہے؟ جو خود اپنے کی ہوئی بات پر عمل کرتا ہے۔ وہ اس کی بات کو جب وہ خود عمل کر رہا ہے، جب وہ لوگوں کو جو بات کہہ رہا ہے خود اس پہ عمل کر رہا ہے، تو اس کا اثر ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ آپ نے اپنی حدیث اور سنت سے ثابت کیا، قرآن کے احکامات پر عمل کر کے دکھایا، تبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں کتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ تو ان کے سامنے عملی نمونہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک تھی۔ ان کو دیکھ کر لوگ ان سے متاثر ہوتے تھے کہ ہاں بھئی واقعی یہ کوئی ایسا دین ہے جس پر ہم عمل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے محنت پسند نے بھی اپنے عمل سے لوگوں کو یہ کر کے دکھایا کہ ہاں بھئی یہ سارے کام جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ صرف آپ کے کرنے کے نہیں، میں خود بھی کر رہا ہوں۔ تو کر کے دکھانے میں اور کہنے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ یہ صرف خیالی باتوں سے کام نہیں ہوتا جب تک آپ اس کی عملی کوشش نہیں کرتے۔ تو اس طرح دیمک جس طرح ہر چیز کو چاٹ جاتی ہے، اس طرح وہ انسان کائنات کے ذرے ذرے کے اندر پھیل گئے، اور انسانوں نے کوشش کی تو ہر چیز سے انسانوں نے فائدہ اٹھانا شروع کر دیا۔ ہر چیز نے انسان کو فائدہ دیا۔ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی اس کائنات میں کوئی ایک شے بھی بیکار نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہر چیز میں انسان کے لیے فائدے، ہر چیز میں انسان کے لیے حکمتیں اور مصلحتیں ہیں۔ بس صرف بات اس ضرورت اس امر کی ہے کہ انسان اس چیز کو سمجھ لے۔ عالم صورت چند روز میں رنگ نکال لایا۔ پہلے کیا ہم نے پڑھا؟ عالم بے رنگ ہو گیا، دنیا بے رنگ ہو گئی، ٹھیک ہے؟ جیسے آپ آج کل دیکھتے ہیں کرونا کی وجہ سے، کہ کرونا کی جب وبا پھیلی تو پوری دنیا لاکڈ ہو گئی، سب کچھ بند ہو گیا، دنیا کی رونق ختم ہو گئی، تمام فیکٹریاں، تمام کاروبار، تمام کام سب کچھ بند ہو گئے، سڑکیں ویران ہو گئی، شہر ویران ہو گئے نا۔ تو یہ اسی طرح سے جب جو ہے وہ جب اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے ایسی سچویشن میں، تو اس طرح کے بڑے مسائل جو ہیں وہ بہت کچھ اللہ تعالیٰ ہمیں سکھاتے ہیں اس طرح سے۔ تو اس صورت میں آپ دیکھیں کہ جب انسان نے محنت کی، جب انسان نے کوشش کی، اپنا طرز عمل بدلا، تو کچھ ہی عرصے بعد دنیا کا رنگ بدل گیا، ٹھیک ہے؟ مگر نئے ڈھنگ سے، یعنی ساری زمین شہر، قصبوں اور گاؤں سے بھر گئی۔ کہیں قصبے بن گئے، کہیں گاؤں آباد ہو گئے، کہیں شہر بن گئے، ٹھیک ہے؟ تو کھیت اناج سے اور باغ میووں سے مالا مال ہو گئے۔ تو ہر جگہ جہاں جہاں انسان نے محنت کی، اس کی محنت کے ثمرات کہیں باغوں میں اور کہیں کھیتوں میں نظر آ رہے تھے۔ شہروں میں بازار سج گئے، عمارتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں، گھر آباد ہو گئے، اور جدھر دیکھو ڈالیوں اور گلزاریوں میں میوے دھرے، دسترخوان گھروں میں سجے، ذخیرے غلوں سے بھرے، کیا گھر کیا باہر اس کے سوا کچھ نظر ہی نہ آتا تھا۔ اب آپ ترقی یافتہ ممالک کو دیکھیں کہ جن لوگوں نے محنت کی، اپنے ایک ایک پل کو ضائع نہیں کیا اور کوشش کی، وہ آج کہاں پہنچ چکے ہیں؟ ان کے پاس ہر چیز اتنی ترقی یافتہ ہو چکی ہے کہ ہم جب ان کی ٹیکنالوجیز کو دیکھتے ہیں تو ہم حیران ہو جاتے ہیں۔ بس ان کے ہاں وہ تو زرعی، آپ کو پتہ ہے کہ زرعی انقلاب یورپ میں جو آیا تھا وہ 16ویں 17ویں صدی میں آیا تھا۔ اب تو وہ صنعتی انقلاب بھی ان کے ہاں آئے ہوئے بہت عرصہ گزر چکا ہے۔ تو اسی وجہ سے وہ ترقی یافتہ ممالک ہیں کہ انہوں نے اپنا وقت ضائع کبھی نہیں کیا۔ انہوں نے پہلے زراعت کے میدان میں بے شمار کام کیا، زراعت کے بعد پھر انہوں نے اپنی صنعتوں کو دیکھا۔ اب وہ ہر چیز میں خود کفیل ہیں، ہر چیز میں خود کفیل ہیں، اور ہم ہر چیز باہر سے خرید رہے ہیں، ادھر ادھر سے مانگ رہے ہیں، ادھر ادھر سے لے رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ ہم محنت کرنے کے عادی نہیں ہیں۔ تو جو قومیں محنت کرنے کے عادی نہیں ہوتی وہ پھر کشکول ہاتھ میں لیے پھرتی ہیں۔ تو اب یہ تھا کہ محنت پسند کی جو رعایا تھی، ان کے ہر طرف جو ہے وہ گھر بار اس پہ سب جگہوں پہ محنت کے اثرات دکھائی دیتے تھے، کہ ہر جگہ ان کے باغ اور کھیت ہرے بھرے، ان کے گھروں میں بے شمار سامان، گھروں میں بے شمار راشن، غلوں کے خزانے، گھر کیا باہر سب کچھ، ہر طرف خوشحالی دکھائی دیتی۔ غرض محنت پسند خرد مند نے اس فرما بردار رعیت کی بدولت یہ کامیابیاں اور فتوحات نمایاں حاصل کر کے سلطان محنت پسند کا لقب حاصل کیا، اور جا بجا ملک اور شہر قائم کر کے اپنی سلطنت جمائی۔ یعنی اس نے اپنی محنت سے ایسی کامیابی حاصل کی کہ اس کو محنت پسند کا خطاب ملا، لوگوں نے اسے سلطان محنت پسند کہا۔
تو محنت پسند خرد مند نے فرما بردار رعیت کی بدولت، اور رعایا بھی ایسی تھی اس کی جنہوں نے اس پوری اس میں ترقی میں ساتھ دیا. تو وہی قومیں ترقی کرتی ہیں جن کے حکمران، جن کی عوام دونوں محنتی ہوں، جو کرپشن سے پاک ہوں، اور جو مل کر محنت کرنے والے ہوں. اگر عوام سست اور نکمی ہو تو حکمران کچھ نہیں کر سکتا، اور اگر عوام ایسے حکمران کو سر پہ لا بٹھائیں جو اس طرح کا ہو تو بھی کچھ نہیں ہو سکتا. دونوں سائڈ سے محنت کا ہونا ضروری ہے، دونوں سائڈز میں، یعنی حکمران بھی اور عوام بھی، ان دونوں کا جو ہے وہ محنت کرنا بے حد ضروری ہے. آج ہمارا یہ لیسن ختم ہو گیا.